الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہ تبارک و تعالی کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ اس نے رمضان المبارک کے روزے، تراویح اور رمضان المبارک کی عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس پر آمین نہیں کہنا چاہیے، اس پر کہنا چاہیے اللہ کا شکر ہے۔ تو اللہ کا یہ احسان ہوا ہم پر، اور پھر اس احسان کے بعد، اس احسان کے کرنے کے بعد مزید احسان کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہاں اپنے گھر میں بلایا۔ مزید احسان کیا ہے؟ ایک آدمی کو مزدوری پر رکھ لیا جائے، پورے دن اس سے کام کرایا جائے، اور شام کو اس کو ویسے ہی تنخواہ دیا جائے، جا چل گھر، تو اس کی تو بیکار گیا نا پورا دن۔ اور جب اس کو شام کو بلا کر کے اس کی صبح سے شام تک کے کام کی مزدوری دے دی جائے تو گویا کہ اس کا دن کامیاب ہو گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے مزدوری دینے کے لیے اور باقاعدہ فرشتوں کو گواہ بنایا اس کام کے لیے، فرشتوں کو گواہ بنا کر کے یہ مزدوری دی ہے، اور فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ گویا کہ فرشتوں کے سامنے اللہ نے فخر اپنا ظاہر کیا۔ کیوں کیا وہ فخر ظاہر؟ اس لیے کہ یہ جب حضرت انسان کے پیدا کرنے کی اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کے سامنے بات کہی تو فرشتوں نے کہا تھا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ۔ کیا آپ ایک ایسی مخلوق بنانا چاہتے ہیں جو زمین کے اندر فساد برپا کرے گی، خونریزی پیدا کرے گی، اور ہم تو آپ کی تسبیح و تقدیس بیان کرتے ہی ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، اور جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ تم تو تسبیح و تقدیس کے علاوہ کچھ کر ہی نہیں سکتے، تمہارے اندر تو وہ مادہ رکھا ہی نہیں گیا ہے کہ تم میری تسبیح کے علاوہ کچھ کر سکو، میری فرما برداری اور اطاعت کے علاوہ کچھ کر سکو۔ تمہیں جس کام پہ لگا دیا گیا ہے اس کام کے خلاف تمہارے اندر مادہ ہی نہیں ہے، تم چاہ ہی نہیں سکتے کہ اس کے خلاف کرو۔ اللہ تبارک و تعالی کی تسبیح پر تمہیں لگا دیا تو تم تسبیح کرتے ہی رہو گے، اس لیے کہ تمہارے اندر وہ مادہ ہی نہیں ہے کہ کروں یا نہ کروں۔ لیکن اس مخلوق کے اندر وہ مادہ ہوگا، اسے وہ اختیار دیا جائے گا، چاہے تو کرے چاہے تو نہ کرے، اور پھر اس سے کہا جائے گا کہ اگر کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی خوش ہوں گے، اور اگر نہیں کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی ناراض ہوں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس وقت فرشتوں کے ساتھ جو بات کی اور فرشتوں کو جو کہا انی اعلم ما لا تعلمون، تم نہیں جانتے ہو جو میں جانتا ہوں، میں جو مخلوق پیدا کرنے جا رہا ہوں، میں جو مخلوق پیدا کر رہا ہوں اس مخلوق کے اندر دونوں مادے ہیں، اطاعت کا بھی، فرما برداری کا بھی، اور نافرمانی کا بھی۔ اور پھر وہ اپنے نافرمانی والے مادے سے لڑ کر کے، اس کی مخالفت کر کے، اور وہ جو خواہشات اس کو نافرمانی کی طرف لے جا رہی ہیں ان کا مقابلہ کر کے، وہ ضروریات جو اسے نافرمانی کے اوپر ابھار رہی ہے ان کا مقابلہ کر کے وہ پھر میری اطاعت کریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی اس بات کو ان فرشتوں کے سامنے کہتے ہیں
کہ یہ وہ مخلوق ہے کہ اس کو نیند ستاتی تھی، لیکن یہ صبح اٹھ کر کے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، اس وقت اس وجہ سے اٹھ کر کے کھاتے تھے کھانا۔ دیکھو ہمارے کھانے کو اللہ تبارک و تعالی فخر سے بیان فرما رہے ہیں فرشتوں کے سامنے، ہمارے کھانے کو۔ اور جو ہم نمازیں پڑھتے تھے اٹھ کر کے تہجد کی، یا جو رات کو تراویح پڑھتے تھے، ان کا تو ٹھکانہ ہی کیا ہے۔ ہمارا کھانا جو ہے، کھانا صبح اٹھ کر کے، وہ بھی اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کے سامنے فخریہ طور پر بیان کیا جا رہا ہے۔ بھائی اگر یہ چاہتے تو رات کو کھا کر کے سونے سے پہلے کھا پی کر کے سو سکتے تھے، لیکن نہیں، انہیں کہا گیا کہ تمہاری کامیابی میرے رسول کے طریقے میں ہے، اور میرے رسول کا طریقہ یہ ہے کہ نیند قربان کرو، اٹھو اور پھر کھاؤ، اور اب کھانا بند کر دو۔ تو جب ہم نے کہا کھانے کے لیے تو نیند قربان کر کے اٹھ کر کے انہوں نے کھایا، اور جب ہم نے روک دیا تو پھر بھوک اور پیاس کی شدت میں کھانا موجود ہونے کے باوجود، سخت پیاس کی شدت میں ٹھنڈا پانی ہونے کے باوجود یہ اس سے رکے رہے۔ ان کی طبیعت تو چاہ رہی تھی پانی پینے کے لیے، بھوک کا تقاضا تو تھا کہ یہ کھانا کھا لیں، کھانا بھی موجود تھا، پانی بھی فراہم تھا، ٹھنڈا پانی بھی تھا، موقع بھی تھا، سب کچھ موجود تھا، لیکن ہمارا حکم نہیں تھا، ہمارا حکم نہیں تھا، اس وجہ سے یہ رکے رہے۔ تو اب اللہ تبارک و تعالی اس فخر کو بیان فرمانے کے بعد فرشتوں سے کہیں، پوچھیں گے ان سے، اچھا تم بتلاؤ جس مزدور نے اپنا کام پورا کر دیا ہے اس کے ساتھ کیا معاملہ ہونا چاہیے؟ فرشتے کہیں گے، یہ وہی فرشتے ہیں جو کہیں گے کیوں خواہ ایسی مخلوق کو بنا رہے ہو۔ فرشتے کہیں گے اس مزدور کی پوری مزدوری دے دی جائے، تو وہاں 30 دن کی دیہاڑی نہیں ملے گی، وہاں 30 دن کی دیہاڑی نہیں ملے گی کہ بھائی اچھا تو نے 1 کم رکھا، چلو اس کی کاٹ لو، تو نے 28 رکھے ہیں 2 کی کاٹ لو۔ وہاں دیہاڑی کے حساب سے کام نہیں ہوگا، بلکہ وہاں اللہ تبارک و تعالی اپنے بلند مرتبے کی، اپنے عزت و جلال کی قسم کھا کر کے کہیں گے کہ جاؤ، مزدوری دینے کا انداز دیکھو اللہ تبارک و تعالی کا، کہ جاؤ اور بخشے بخشائے اپنے گھروں کو چلے۔ یہ ہے مزدوری دینے کا انداز اللہ تبارک و تعالی کا۔ کیا؟ جتنے گناہ کیے تھے سب ہم نے مٹا دیے، تمہارے نامہ اعمال کو نیکیوں سے بھر دیا، تمہارے بدعمالیوں کو نامہ اعمال سے دھل دیا، صاف کر دیا ہم نے۔ بہت بڑا انعام ہے نا؟ یہ جو فجر کے بعد آگے بیٹھے تھے نا یہاں سے، اس چکر میں کہ آگے پڑھنی ہے، سارے سوئے ہوئے ہیں۔ اب باہر والے جو بھی آ کر کے بیٹھے ہیں وہ فریش ہوں گے، وہ بتائیں گے بھائی ہاں کچھ تو پہلے سویرا اٹھے اندر آگے آ کے بیٹھنے کے چکر میں، اب بالکل کوئی ٹیک لگا کے، کوئی بغیر ٹیک لگائے اب آرام فرما رہے ہیں۔ تو آرام نہ فرمائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس انعام کی گہرائی کو سوچیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ کیا انعام دیا اللہ تبارک و تعالیٰ، کیا انعام دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ ایک آدمی کوئی ذرا سا جرم کر دے، ایک آدمی ایک جرم کر دے اور اس جرم پر اس پر مقدمہ قائم ہو جائے، اس جرم پر ایک جرم، اس جرم کے اوپر اس پہ مقدمہ قائم ہو جائے، اب اس کو پولیس ڈھونڈ رہی ہے، جن کے خلاف جرم کیا ہے وہ بھی ڈھونڈ رہے ہیں، اور پھر وہ کوئی ایسا کام کرے کہ اس کی وجہ سے مجسٹریٹ اس کو کہہ دے کہ اچھا بھائی یہ تیرا جرم ہم نے معاف کر دیا، تو اس کو کیسا لگے گا؟ اس کو کیسا لگے؟ مجھے سب کچھ مل گیا، کائنات مل گئی، چھپتا پھر رہا تھا، کام بن گیا۔ اگر پکڑا جاتا تو کیا ہوتا؟ جرم کے مطابق جیل میں رہنا پڑتا، کھانا وہاں بھی ملتا،
کھلی آب و ہوا فضا وہاں بھی ملتی، لیکن تھوڑی سی پابندیاں ہوتی رہنے کی. اس سے بچنے کے لیے کیا یہ سمجھ رہا مبارکباد دے رہے ہیں لوگ آ کر کے کہ بھائی ٹھیک ہے بہت اچھا ہوا اور اللہ نے تمہارے اوپر فضل فرما دیا اور بہت اچھا مجسٹریٹ ہوگا اور اچھا جج ہوگا اور تمہارے حق میں فیصلہ کر دیا. لوگ مبارکباد دے رہے ہیں، کوئی مٹھائی کھلا رہا ہے، کوئی کھانے کا مطالبہ کر رہا ہے، کوئی کیا کہتے ہیں پارٹی کا مطالبہ کر رہا ہے، پارٹی دو. یعنی ان ایک خوشی کا عالم صرف اسی کی ذات میں نہیں، پورے خاندان میں خوشیاں چل رہی. وہ ایک چھوٹے سے جرم کے معاف ہو جانے کی وجہ سے، جس جرم کے بعد زندگی یوں ہی چلتی رہتی تھوڑی سی پابندیوں کے ساتھ. اور اللہ تبارک و تعالی کیا فرما رہے ہیں؟ جاؤ بخشے بخشائے اپنے گھروں کو چلے جاؤ. یعنی جتنے جرم ہیں تمہارے نام اعمال میں، جتنے جرم ہیں تمہارے نام اعمال میں، ہم نے سب کو معاف کر دیا. چاہے ایک جرم کی سزا 2 کروڑ برس سے زیادہ جہنم میں جلنا ہو، چاہے ایک جرم کی سزا اس سے بھی زیادہ جہنم میں جلنا ہو، لیکن ہم نے سارے گناہوں کو معاف کر دیا. تو اس اعلان کی گہرائی کو سمجھے، اس اعلان کی گہرائی کو سمجھے. ہے نا بہت اہم بات؟ اب تو بول جاؤ یار. یہ بہت بڑا اعلان ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے. یار سو نہیں، تھوڑا سا زور سے بولو. ہاں اب بھی 2 4 ہی بولے، جو جاگ رہے تھے وہی بولے، جو سو رہے تھے وہ جاگ گئے ان کے بولنے کی وجہ سے. تو یہ اتنا بڑا انعام کس کو ملا ہے؟ کس کو ملا؟ جنہوں نے رمضان میں روزے رکھے، تراویح پڑھی، قرآن پاک کی تلاوت کی، اور جس نے مزدوری کا حق ادا کیا اس کو یہ انعام ملا ہے نا. یہ انعام اس کو مل گیا. اللہ تبارک و تعالی نے بخشے بخشائے اپنے گھر کو جانے کا اعلان کر دیا. اب اس اعلان کے ملنے کے بعد اب ہم اپنے گریبان، اس اعلان کے سننے کے بعد اپنے گریبانوں میں منہ ڈال کر کے دیکھیں کہ ہم اس اعلان کے مستحق ہیں کیا؟ یہ دیکھنا چاہیے نا اپنے گریبانوں میں منہ ڈال کر کہ ہم اس انعام کے مستحق ہیں کیا؟ دیکھنا چاہیے نا. اب اپنے رمضان کے اوپر نظر ڈالیں، اب اپنے رمضان کے اوپر نظر ڈالیں. تراویح پڑھی یا نہیں پڑھی، روزہ رکھا یا نہیں رکھا، تلاوت کی یا نہیں کی، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کی یا نہیں کی. اب اپنے رمضان پر نظر ڈالیں، اب اپنے رمضان پر نظر ڈالیں. اگر ہم اپنے رمضان پر نظر ڈالتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ بھائی ہماری تو بخشش نہیں ہے، یہ تو اور ہی لوگ ہیں جن کے لیے یہ اعلان ہوگا. ایسا لگتا ہے نا جب ہم اپنے کارناموں کو دیکھتے ہیں. پورا رمضان گزر گیا اور کان سے وہ لیڈ نہیں نکلی. جس موسیقی کو مٹانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے رسول کو بھیجا تھا، پورے رمضان کا تقدس پامال کرتے رہے ہم، پورے رمضان کی بے قدری کرتے رہے ہم، کان سے لیڈ ہمارے نہیں نکلی. دوپہر کے کھانے میں اور ناشتے کی کوئی روٹین ہماری نہیں بدلی، اور نماز کا تو پوچھنا ہی کیا ہماری. تو ہمیں کیا لگے گا کہ اللہ تبارک و تعالی وہ تو اور لوگوں کے لیے ہے، یہ اعلان ہمارے لیے نہیں، یہ اعلان ہمارے لیے نہیں ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالی کی رحمت، اللہ نے اپنے عرش پر لکھ دیا ہے کہ میری رحمت میرے غصے سے بڑھی ہوئی ہے. اللہ تبارک و تعالی کی رحمت اتنی وسیع ہے، اتنی وسیع ہے، اتنی وسیع ہے کہ پوری کائنات گنہگار ہو جائے، اللہ تبارک و تعالی کی رحمت میں کوئی تنگ دامنی نہیں آئے گی، ساری کائنات کو معاف کر. تو یہ اعلان جو اللہ تبارک و تعالی فرمائیں گے فرشتوں کے سامنے،
تو ایسا تو ہے نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے اللہ کی رحمت سے ایسی تو امید نہیں، بھائی تیری ہو گئی، تیری نہیں ہوئی، تیری چھٹائی نہیں ہوگی۔ اللہ کی رحمت جب برستی ہے تو پھر سب کے اوپر برستی ہے۔ جنہوں نے رمضان کی قدر کی ہے ان کے صدقے میں، جن جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں آنے کی توفیق دی ہے، جن کو اپنے گھر میں بلا لیا ہے آج، ان کے صدقے میں جنہوں نے رمضان کی قدر کی ہے، اللہ کی رحمت سے یہ امید رکھنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو ہی معاف کر دیں گے انشاءاللہ۔ ایسی امید رکھنی چاہیے نا بھائی۔ بالکل سویا ہوا مجمع، آپ لوگ پورے سال میں جو آگے آتے ہو، اس لیے آپ لوگوں کو آگے بیٹھنے کے آداب سے واقفیت نہیں ہوگی۔ آگے بالکل جاگتے رہنا چاہیے۔ مقرر جب کچھ پوچھے نا بیان کرنے والا تو اسے جواب دینا چاہیے تاکہ اس کا حوصلہ بڑھے، اسے سمجھ میں آئے کہ ہاں جو وہ کہہ رہا ہے وہ آپ لوگ سمجھ رہے ہیں۔ چلو ابھی جب نماز شروع کریں گے تھوڑی سی سب بڑھوا دو، ان سے کہو اب تو ٹائم چھوڑا ہے بھائی، یوں کہہ دو جب نماز کھڑی ہو تو اس وقت، ورنہ تو وہاں تک آواز کا بھی مسئلہ پہنچ جائے گا، بہت دور سے۔ ٹھیک تو میں عرض کر رہا تھا تھوڑا سا جاگ کے سنو۔ تو اللہ کی رحمت سے ایسی امید رکھنی چاہیے نا کہ جب اس جی الحمدللہ کہ اپنے گھر میں بلایا ہے تو اللہ چھاٹے گا نہیں، ورنہ جس کو معاف نہیں کرنا ہوگا اسے آج بھی نہیں بلایا ہو، اور جسے بلا لیا اپنے گھر میں اسے اللہ تبارک و تعالی محروم نہیں بھیجیں گے انشاءاللہ۔ تو اچھا، میں نے ابھی ایک جرم کی بات کری تھی پہلے، ہے نا؟ تو جو آدمی چھپتا پھر رہا ہے اور وہ یہ سوچ رہا ہے کسی طرح جان بچ جائے، اور جب اس کی جان بچ جاتی ہے، جب اس کو مجسٹریٹ بری کر دیتا ہے، تو پھر وہ کیا کہتا ہے؟ اللہ میری توبہ، اب کے ادھر جاؤں گا بھی نہیں، اب کے اس طرف کو دیکھوں گا بھی نہیں بالکل۔ کیوں؟ اس لیے کہ قدر ہے اس کو، اس باعزت بری ہونے کی قدر ہے اس کو۔ وہ سمجھ رہا میرا تو پھنساونا پھنس گیا تھا، میں نکل گیا، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، سمجھتا ہے نا وہ یہی۔ اب کان پکڑتا ہے کہ جدھر جا کے پھنسا تھا نا کہ آئندہ ادھر بالکل نہیں جاؤں گا، کان پکڑتا ہے۔ اگر کوئی کہے چلو بھائی وہاں چلیں گے فلاں جگہ، جہاں اس کا کوئی مسئلہ ہوا، نہیں بھائی ادھر نہیں جاؤں گا، ادھر نہیں جاؤں گا۔ تو ہم بھی تو پھنس گئے تھے، ہم بھی تو پھنس گئے تھے، ہمارا معاملہ بھی تو لٹک گیا تھا کہ رمضان پورا ناقدری میں گزار دیا۔ اللہ تبارک و تعالی انعام دیں گے اپنی رمضان کی قدر کرنے والوں کو، ہمیں تو کچھ نہیں ملے گا آج، ہمارا بھی تو معاملہ پھنس گیا تھا نا۔ ہم تو جو جہنم کی سزائیں ہیں، جو وعیدیں ہیں، وہ تلوار ہمارے سر کے اوپر لٹک رہی ہے، لیکن اگر اللہ نے اپنے گھر میں بلا کر کے ہمیں باعزت بری کر دیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رضا، اپنی رحمت سے بخشش کا پروانہ ہمیں بھی دے دیا ہے، تو اب ہمیں بھی تو کان پکڑ لینا چاہیے نا۔ اب نہیں چھوڑوں گا بھائی، اب نہیں کروں گا اللہ کو ناراض کرنے والا کام، یہ کرنا چاہیے نا۔ سب نہیں بولے، یہ تو روڈ تک والوں کو بولنا چاہیے کہ ہاں اب اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ اس لیے کہ پتہ نہیں یہ رمضان اب آئے گا یا نہیں آئے گا۔ بہت سارے ہمارے ساتھ تھے رمضان میں، اس رمضان میں نہیں ہے۔ بہت سارے پچھلے رمضان میں ہمارے صف اول میں نماز پڑھنے والے تھے بیچارے، جو اس بار قبرستان میں سوئے ہوئے ہیں۔ تو کچھ پتہ نہیں کس کو ملے گا یہ موقع، یہ نہیں سمجھنا چاہیے تو ہر سال آتا ہے، دیکھی جاگی آگے کیا ہوگا۔ یہاں وہ نواز دیوبندی کہتا ہے نا، دادا پہلے آتا ہے پھر پوتا آتا ہے، اس طریقے کا کوئی شعر ہے۔ آنے کی ترتیب ہے لیکن جانے کی ترتیب نہیں۔ آنے کی، یہ پہلے دادا آئے گا، پھر بیٹا آئے گا، پھر پوتا آئے گا، یہ تو ضروری ہے، لیکن جانے میں پوتا پہلے جائے گا یا دادا پہلے جائے گا یا بیٹا پہلے جائے گا، یہ کوئی ترتیب نہیں۔
تو لہذا اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر اپنے گھر میں بلا کر کے ہمیں بخشش کر دی ہے تو اللہ کے اس احسان تلے دب جانا چاہیے ہمیں، اور ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اب کچھ بھی ہو جائے اب اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے نا انشاءاللہ۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس عزم کے اندر پختگی عطا فرمائے، نمازیں نہیں چھوڑیں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، بدکاری نہیں کریں گے، اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں گے، اپنے کان کی حفاظت کریں گے، کسی کو دھوکہ نہیں دیں گے، کسی پر ظلم نہیں کریں گے، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کریں گے، کسی کو ناحق ستائیں گے نہیں، کسی کے ساتھ فریب دہی نہیں کریں گے، کسی کے ساتھ غداری نہیں کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرنے والے جتنے کام ہیں کچھ نہیں کریں گے، ہمیشہ سچ بولیں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، وعدے کی پاسداری کریں گے۔ کبھی ہمارے جو یہ اس کا جو کیا کہتے ہیں گارمنٹ لائن کا جو طبقہ ہے نا، ہمیں تو اسی سے زیادہ واسطہ پڑتا ہے۔ ابھی مال مشین پہ لگا نہیں ہوتا ہے اور یہ کیا کہہ رہا ہوتا ہے فون پہ، بس رکشہ والا آ رہا ہے جی، آتے ہی نکال دوں گا۔ اب پھر رکشہ میں پنچر ہوتا ہے، پھر رکشہ والا نہیں آتا، پھر اس کی امی بیمار ہو جاتی ہے، پھر وہ راستے میں سے واپس چلا جاتا ہے، اب دوسرا رکشہ ڈھونڈتا ہے، اتنے جھوٹ بولتا ہے۔ ایک بار سچ کہہ دو، روزی اللہ کے ہاتھ میں ہے، روزی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جب سچ کہو گے تو تمہارا اعتماد بحال ہوگا، جب جھوٹ بولو گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نام منافقوں کی فہرست میں لکھ دیں گے اور فائدہ کچھ نہیں۔ تو اللہ کو ناراض کرنے والا کوئی کام نہیں کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عمل نصیب فرمائے۔ ہم نے 8 بجے کا وقت دیا ہوا ہے نماز کا، انشاءاللہ 8 بجے ہم نماز شروع کریں گے۔ اس سے پہلے تھوڑی سی نماز کی ترتیب سن لیں، ہے نا۔ میں کسی پر ریمارک نہیں کر رہا ہوں، کسی پر طنز نہیں کر رہا ہوں، لیکن کچھ لوگ ہیں جو عید اور عید میں ہی آتے ہیں، عید میں اور عید میں ہی آتے ہیں، تو ان کے لیے تھوڑا سا نماز سیکھنا مشکل ہوتا ہے نا۔ وہ تو کام چلا لیں اپنے برابر والے کو دیکھ کر کے، وہ تنکیوں سے اپنے برابر والے کو دیکھتے رہیں اور کام چلا لیں، جیسے وہ کر رہا وہی کرتے ہیں۔ باقی جن کو 2 رکعت نماز پڑھنی آتی ہے ان کے لیے، اچھا ان کے لیے بھی کہہ دوں جو عید اور عید کے لیے آتے ہیں ہمیشہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر عید میں بلا کر کے یہ احسان کر رہا ہے تو بار بار اس احسان کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس احسان کی ناقدری نہ کریں۔ اللہ کے اگر وہ عید میں بھی بلا رہا ہے تو اس احسان کی ناقدری نہ کریں، بلکہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیشہ وابستہ ہونے کا ذریعہ بنائیں۔ اب تلک تو بھائی عید میں پڑھی ہے، لیکن اب انشاءاللہ ہمیشہ پڑھوں گا۔ بہرحال تو جنہیں 2 رکعت نماز، بہت کم ہوگا مجمع میں ایسا جنہیں 2 رکعت نماز پڑھنی نہ آتی ہو، بہت کم ہوگا، پھر بھی میں بزن نہیں ہوں کسی سے، الحمدللہ سبھی کو آتی ہوگی 2 رکعت نماز پڑھنی۔ سب سے پہلے تو وہ نیت کا مسئلہ ہوتا ہے، ہمارے دل میں کیا کرنے آئے ہیں یہاں۔ عید کی 2 رکعت واجب جو ہے وہ پڑھنے کے لیے آئے، بس اسی کا نام نیت ہے بھائی، بس اسی کا نام نیت ہے، تو نیت تو ہو گئی۔ اب ترکیب کیا ہے؟ نماز جو پڑھتے ہیں ہم، نماز میں سب سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ اللہ اکبر کہہ کر کے نیت باندھتے ہیں اور ثنا پڑھتے ہیں۔ اس نماز میں 6 مرتبہ اللہ اکبر زیادہ کہنا ہے، وہ کہاں کہاں کہنا ہے اس کو سن لیں، بس اس کو یاد رکھ لیں گے۔ باقی جو 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں بالکل اسی طرح ہے پوری نماز، وہ 6 مرتبہ اللہ اکبر کہاں کہنا ہے اور کیسے کہنا ہے اس کو ذہن میں رکھنا ہے۔ باقی آپ 2 رکعت جس طرح پڑھتے ہیں نا، پہلے نیت باندھتے ہیں، پھر ثنا پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد پھر سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد کوئی سورت پڑھتے ہیں، اس کے بعد رکوع سجدہ کرتے ہیں، اسی طرح کرتے ہیں نا۔ اس میں کیا ہے؟ ثنا کے بعد سورہ فاتحہ نہیں پڑھنی ہے، پہلی رکعت میں 3 مرتبہ اللہ اکبر کہنا ہے، دوسری میں 3 مرتبہ کہنا ہے، تو پہلی میں جو کہنا ہے 3 مرتبہ وہ ثنا کے بعد کہنا ہے اور سورہ فاتحہ سے پہلے کہنا ہے۔ اور کہنے کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ اٹھائیں گے اور ہاتھ چھوڑ دیں گے، دوسری مرتبہ بھی اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ اٹھائیں گے اور ہاتھ چھوڑ دیں گے،
اور تیسری مرتبہ میں اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ اٹھائیں گے اور ہاتھ باندھ لیں گے. یہ ہو گئی 3 مرتبہ پہلی رکعت کی. 2 مرتبہ میں ہاتھ اٹھانا ہے ثنا کے بعد اور سورہ فاتحہ سے پہلے. 2 مرتبہ میں ہاتھ اٹھا کر کے چھوڑنا ہے اور تیسری مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر کے ہاتھ اٹھا کر کے باندھ لینا. ہو گئی. اب پھر سورہ فاتحہ ہوگی, سورت ہوگی, اور اس کے بعد پھر اس طرح کیا کہتے ہیں رکوع سجدہ. پھر دوسری رکعت شروع ہوگی, دوسری رکعت میں اٹھ کر کے سورہ فاتحہ ہوگی, پھر سورت ہوگی, جیسے عام نماز ہوتی ہے. عام نماز کے اندر دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ اور سورت پڑھنے کے بعد رکوع میں چلے جاتے ہیں اللہ اکبر کہہ کر کے, تو اس میں رکوع میں نہیں جائیں گے. جو اس رکعت کی 3 تکبیر ہے وہ 3 تکبیریں اب کہنی ہے رکوع سے پہلے اور قرات کے بعد. اور تینوں کے کہنے کا طریقہ کیا ہے؟ تینوں میں اللہ اکبر کے ہاتھ اٹھا کر کے اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ چھوڑ دیں گے. ہاتھ اٹھائیں گے اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ چھوڑ دیں گے. تینوں تکبیر اسی طرح کہی جائیں گی. ہاتھ اٹھایا جائے گا اور ہاتھ چھوڑ دیا جائے گا. اور چوتھی تکبیر جو رکوع کی, قرات کے بعد جب رکوع کرتے ہیں تو اللہ اکبر کہہ کر کے رکوع میں جاتے ہیں نا, اس میں ہاتھ نہیں اٹھاتے ہیں, تو بغیر ہاتھ اٹھائے ہوئے رکوع میں چلے جائیں گے. بغیر ہاتھ اٹھائے ہوئے رکوع میں اللہ اکبر کہہ کر کے رکوع میں چلے جائیں. باقی نماز اسی طرح ہوگی جس طرح ہوتی ہے. اس کے بعد رکوع سجدہ اور قاعدہ اور اس کے بعد سلام. لیکن اس میں کیا ہوتا ہے, نماز کے بعد مختصر سی دعا ہوتی ہے اور دعا کے بعد پھر خطبہ ہوتا ہے. جس طرح یہ 2 رکعت نماز واجب ہے نا, اسی طرح وہ خطبہ بھی واجب ہے. اسی طرح وہ خطبہ بھی واجب ہے. اگر اس خطبے کو سننے سے پہلے ہم بھاگ لیے تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ اعلان ہونے سے پہلے ہم بھاگ لیے, ہے نا. تو اللہ تو اتنا رحم کریں, اتنا فضل فرمائیں کہ ہم نے پورے سال پورے مہینے رمضان کی ناقدری کی, اس کے بعد اپنے گھر میں بلا کر کے ہمیں ہماری بخشش کا سامان اللہ تبارک و تعالیٰ کرے, اور ہم پھر بھی یوں ہی کہیں کہ نہیں ہمیں نہیں چاہیے, ہم جا رہے ہیں. تو بھائی جا کے کون سا تیر مار لیں گے ہم؟ کچھ نہیں کرنا ہے نا. جا کے 5 منٹ 10 منٹ کا خطبہ ہوتا ہے, اس خطبے کو سنیں گے, پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا اعلان ہوگا. اور نہیں تو پھر کیا ہوتا ہے, اگر آدمی جرم پر جرم کرتا رہے تو پھر کوئی عدالت اسے معاف نہیں کرتی ہے, پھر اس کی تو عادت ہو گئی ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اللہ رحم فرمائے توفیق چھین لیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ بھی توفیق چھین لیتے ہیں. ہوتا یہ ہے 2 خطبے ہوتے ہیں. پہلا خطبہ ہوگا, پھر جس طرح امام بیٹھتا ہے نا بیچ میں جمعے کے خطبے میں, جمعے میں پہلے ہوتا ہے, بس اس میں بعد میں ہوتا ہے خطبہ. تو ایک خطبہ ہونے کے بعد امام تھوڑی دیر کے لیے بیٹھے گا, پھر دوسرا خطبہ ہوگا. تو وہ جب امام بیٹھتا ہے تو جو آدمی باہر روڈ پر نماز پڑھ رہے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ خطبہ پورا ہو گیا. 1-2 آدمی اٹھ جاتے ہیں, انہیں دیکھ کر کے اور بھی اٹھ جاتے ہیں. تو اگر کوئی اٹھ جائے پورے 2 خطبے ہونے سے پہلے, اسے بھی پکڑ کر کے بٹھا دیں, اس کے ساتھ کھڑے نہ ہو, تاکہ وہ بھی انعام سے محروم نہ رہے اور ہم بھی انعام سے محروم نہ رہے. اگر اس کے ساتھ ہم کھڑے ہو گئے تو وہ بھی انعام سے محروم اور ہمیں بھی محروم کر گیا, ہے نا. تو کیا کریں, اگر کوئی کھڑا ہوتا ہے تو اسے ہاتھ پکڑ کے بٹھا دیں. پہلا خطبہ ہوگا, پھر امام بیٹھے گا تھوڑی دیر, پھر کھڑا ہو کر کے دوسرا خطبہ دے گا, اور جب وہ دوسرا خطبہ پورا ہو جائے پھر اب بخشائے اپنے گھروں کو چلے جائیں. سب اپنے اپنے گھروں کو اطمینان سکون کے ساتھ, یہ کہ اللہ کے محبوب بندے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحم کر کے ہمیں بخشا ہے, اس لیے اپنے گھروں اپنے دوستوں سے ملتے ہوئے عید کی مبارکباد دیتے ہوئے اس طرح نہ ہو آپ کے جانے کا انداز کہ آپ روڈ پر بہت زیادہ ہیں تو ایسا لگے کہ آج ہم ہی ہم ہیں. یہ ایمان والوں کی شان نہیں ہے. ایمان والے کی شان یہ نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چلنے کا انداز جو آتا ہے وہ اس انداز سے چلتے تھے جس طرح آدمی اوپر سے ڈھلان کی طرف جا رہا ہے, اس میں آدمی اپنے آپ کو سنبھال کر کے چلتا ہے. یہ
اللہ کے رسول نے ایک ایک طریقہ ہمیں چلنے کا انداز بتلا دیا، اپنی نگاہ چلتے وقت نگاہ کہاں رہنی چاہیے، تو ہم اطمینان و سکون کے ساتھ اپنے اپنے مقام پر جائیں اور اپنی عید کی خوشیاں منائیں، ایک دوسرے کو مبارکباد دیں، ایک دوسرے کے گھر کھائیں کھلائیں، ملنے جائیں اور ملاقاتیں کریں۔ جو بھی عید کی آپ کی جو طریقہ ہے منانے کا، اس طریقے پر منائیں، کوئی